عالمی حالات چل رہے ہیں اور سبھی اس کو جانتے ہیں، پوری دنیا میں ایک بے چینی ہے، خاص طور سے فلسطین کے معاملے میں۔ یہود کی طرف سے فلسطین پر جو غاصبانہ معاملہ ہوا ہے، سالوں سال سے وہ چل رہا ہے، اور مسلمان فلسطین کے پریشان ہیں، اور جو جنگی حالات آج نہیں پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور آج خاص کر کے بہت بگڑ گئے ہیں، ایک بے چینی پوری دنیا میں اور خاص کر کے عالم اسلام میں ہے۔ اس میں میڈیا بھی اپنے طور پر رول ادا کرتی ہے، طاقتور میڈیا ملکوں کی جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر خبروں کو پیش کرتی ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ نہ صرف حکومتی سطح پر فوجوں بلکہ عوام کے لیے بھی، سیولینز کے لیے بھی اپنی طاقت استعمال کرتی ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن آج فلسطین کے عوام کا بھی حال آپ دیکھیں کہ آج سیولینز کے ساتھ میں بھی بربریت کا معاملہ ہو رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے حالات کو درست فرمائیں۔ جتنے مسلمان فلسطین میں ہیں یا پوری دنیا میں ہیں، اللہ رب العالمین سب کی جان و مال کی، ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت کے لائق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے۔ ہاں، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کر دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لا اینڈ آرڈر خراب ہو۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کا تو کوئی فائدہ نہ ہو لیکن ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں۔ بعض اوقات مسلمان جذبات میں آ کے ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، لیکن خود ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جذباتی نہیں بننا چاہیے، جذباتی نہیں بننا چاہیے کہ ہم لوگ ایسی حرکتیں کریں جس سے نقصان ہو۔ تو ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ مسلمان کو اپنی تنہائی میں یا جہاں بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، ان کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے والوں کے لیے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اور سارے ملکوں میں امن و امان قائم کرے۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی دنیا کے ملک ہیں، چاہے وہ مسلم ملک ہو یا کوئی بھی ملک ہو، جہاں کہیں لوگ بستے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر امن و امان کے حالات پیدا کرے، اس لیے کہ امن سماج کی فلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ جنگی حالات اس سے نقصان ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر ہوتا کیا ہے، یہ اس کو تباہ کرتا ہے، وہ اس کو تباہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں بڑے ملک بیچ میں آ کے بس مت لڑو، لیکن تباہی جو ہو چکی وہ تو ہو گئی، جان و مال کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، پھر واپس سے الف با تا سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو جنگوں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، جنگوں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، امن و امان میں خیر ہے۔ تو مسلمانوں کو ہمیشہ اس بات کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی اور دنیا بھر میں بھی امن و امان کے حالات پیدا کرے، اور ظالم کو اللہ ہدایت دے، اور اگر ہدایت کے لائق نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، جو اللہ جانتا ہے اس کے لیے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اللہ وہی فیصلہ کرے اس کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی کسی حرکت سے محفوظ رکھے جس سے ہمارے اپنے ملک کا امن و امان خراب ہو، ہم کو اللہ بچائے رکھے اس سے، اور ایسی کوئی چیز کرنا بھی نہیں چاہیے، شور شرابے، توڑ پھوڑ یا اس طرح کی کچھ بھی چیزیں یا بھڑکاؤ باتیں کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ مظلوم کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور ظالم کے لیے بھی کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے لیے بھی کرنا چاہیے، اور اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ اس کا معاملہ اللہ خود حل کرے۔ اللہ ہم سے اچھا حل کرنے والا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جو کر سکتا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔